بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ واقعہ کربلا اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ ہے۔ اس واقعے نے عشق و رضا وفا کی ایسی داستانیں رقم کیں جس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ امام علی مقام اور باقی اہل بیت تو وفا کا پیکر تھے ہی، لیکن اس واقعے سے جڑے اور بھی بہت سے کردار ایسے ہیں جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو سمجھا، اور حق اور باطل کا ساتھ دینے کے لیے انہیں مہینوں یا ہفتوں تک سوچنا نہ پڑا، بلکہ یہ فیصلے چند منٹوں میں کیے گئے۔ چند لمحوں نے دوزخ کی طرف دوڑے جانے والوں کا رخ جنت کی طرف موڑ دیا۔ کچھ مسلمان اور عبادت گزار ہو کر بھی دوزخ کے حقدار قرار پائے۔ کہیں باپ دوزخی اور بیٹا جنتی، یا بیٹا دوزخی اور باپ جنتی ہے۔ کہیں بیوی دوزخی اور شوہر جنتی، یا شوہر دوزخی اور بیوی جنتی ہے۔ اسی طرح کہیں ایک بھائی جنتی اور دوسرا دوزخی ہے۔ واقعہ کربلا سے پہلے بھی اسلام میں بہت سے ایسے کردار پائے جاتے ہیں، اور اسلام سے قبل بھی پائے جاتے تھے، جس میں فرعون کی بیوی ایک مثال ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسے مرد مجاہد کی کہانی شیئر کروں گی جس کے لیے واقعہ کربلا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، اور اس مرد مجاہد کا نام ہے جناب حر۔ حر بن یزید کی داستان بہت منفرد اور سبق آموز ہے۔ حر بن یزید نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں باطل کو چھوڑ کر حق کا راستہ چنا۔ ان کی کہانی سن کر یقیناً آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی۔ وہ ایک طاقتور اور مضبوط جسامت والے جوان تھے۔ ان کا شمار کوفہ کے دلیر ترین سپہ سالاروں میں ہوتا تھا۔ جب کوفہ میں یزید کے گورنر ابن زیاد کو خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام عراق میں داخل ہو چکے ہیں اور کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، چونکہ ان کو امام حسین سے حکومت کو خطرہ محسوس ہوتا تھا، اسی حکومت کو بچانے کی لالچ میں انہوں نے اہل بیت پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ لہٰذا ابن زیاد نے امام پاک کا راستہ روکنے کے لیے جناب حر کو 1000 کے لشکر کے ساتھ روانہ کیا، اور حکم دیا کہ اگر وہ کوفہ کی طرف آنے سے نہ رکیں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ امام پاک نے کربلا سے کچھ فاصلے پر ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا، کیونکہ اس مقام پر پانی موجود تھا۔ حر تپتی دوپہر میں امام علی مقام کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ پانی پر پہلے ہی امام پاک کا قبضہ ہے۔ جب امام علی مقام نے دیکھا کہ گھوڑے اور سپاہی پیاس کی شدت سے بے حال ہیں، تو آپ علیہ السلام نے حر کو پانی پینے کی اجازت دے دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کو پانی پلاؤ۔ امام علی مقام کے اس رویے سے حر بہت متاثر ہوا۔ ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ امام پاک نے مختصر سا خطبہ دیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے کوفہ والو، میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا، بلکہ تم لوگوں کی دعوت پر آیا ہوں۔ تم لوگوں نے مجھے خطوط بھیجے اور درخواست کی کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ ہم حکومت وقت سے پریشان ہیں اور آپ کی امامت کی ضرورت ہے۔ اب اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو ٹھیک، لیکن اگر تمہیں میری ضرورت نہیں تو میں مدینہ لوٹ جاتا ہوں۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے حر سے پوچھا کہ کیا تم لوگ اپنی علیحدہ نماز ادا کرو گے یا ہمارے ساتھ؟ تو حر نے جواب دیا کہ ہم سب آپ کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ نماز ادا کر کے آپ علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ نماز عصر کے وقت آپ باہر تشریف لائے، نماز ادا کی، اور پھر کوفیوں سے ان کی رائے دریافت کرنے کی کوشش کی کہ کیا تم لوگ اپنے بھیجے گئے خطوط پر قائم ہو یا پھر میں واپس چلا جاؤں؟ حر نے کہا، خدا کی قسم میں خطوط کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ علیہ السلام نے بہت سارے خطوط حر کو دکھائے۔ حر نے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کا پیچھا کروں اور یزید کے دربار تک لے جاؤں، اور آپ اس وقت یزید کے لشکر کی حراست میں ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ واپس مدینہ چلنے کی تیاری کرو، مگر حر نے آپ علیہ السلام کو مدینہ جانے سے روک دیا اور مدینہ کی طرف جانے والے راستے پر پہرا لگا کر راستہ بند کر دیا، اور امام پاک اور کوفیوں کے درمیان کسی بات پر اتفاق نہ ہو سکا، اور امام پاک کا قافلہ یزیدیوں کے جبر کی وجہ سے کربلا کے مقام پر اترا۔ امام پاک نے کوفیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا یہاں آل نبی کا کوئی پرسان حال نہیں؟ حر نے امام پاک سے کہا کہ آپ کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ جنگ نہ ہو، آپ اپنے اہل و عیال کو اس مصیبت سے نکال لیں، اور یزید کو خط لکھ کر اس کے ساتھ فی الحال کوئی معاہدہ کر لیں۔ امام پاک نے فرمایا کہ میں کسی بھی قیمت پر ظلم اور باطل کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ عمر ابن سعد نے ابن زیاد کے حکم پر اہل بیت پر پانی بند کر دیا۔
حر کی طبیعت میں بہت بے چینی تھی، اس کا دل مضطرب ہوا اور عمر بن سعد سے کہنے لگے کہ کیا تم واقعی نواسہ رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ ہمیں امام حسین کی مدینہ واپس جانے کی تجویز کو مان لینا چاہیے اور انہیں اور ان کے خاندان کو آزاد کر دینا چاہیے۔ ان کی نیت حکومت سے بغاوت نہ تھی، وہ اہل کوفہ کے بلانے پر آئے ہیں۔ اب کوفہ والوں نے ان کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ عمر بن سعد نے جواب دیا کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ابن زیاد کبھی اس بات پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔ حر بن یزید کی پوری رات اسی کشمکش میں گزر گئی کہ وہ اب کیا کریں۔ ایک طرف ہزاروں کا لشکر جس کے وہ سپہ سالار بھی ہیں اور دوسری طرف اہل بیت کا مٹھی بھر قافلہ، آخر وہ جائیں تو کدھر جائیں؟ بالآخر ان کا دل اس فیصلے پر جم گیا کہ وہ بے وفا کوفیوں کا ہرگز ساتھ نہیں دیں گے۔ ان کے ایک ساتھی نے آپ کی بے چینی دیکھی تو کہا کہ اے حر، آج سے پہلے کبھی آپ کو اتنا بے چین نہیں دیکھا۔ آپ ایک مضبوط ترین اور بہادر انسان ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھتا ہوں۔ عاشورہ کی صبح حر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور امام پاک کے خیمے کی طرف چل دیے۔ جیسے جیسے خیمے کے قریب آتے جاتے ان کی رفتار سست ہوتی جاتی۔ کوفہ کے دلیر ترین مرد کے جسم پر لرزاں طاری تھا۔ جب حر امام علی مقام کے روبرو پیش ہوئے تو آپ بہت شرمندہ تھے اور ندامت سے سرشار تھے اور امام پاک سے کہنے لگے کہ آپ کی اس حالت زار کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے ہی آپ کا راستہ روک کر آپ کو واپس جانے سے روکا اور آپ آج اس حال کو پہنچ گئے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی شہادت یقینی ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ لوگ آپ سے جنگ کرنے پر اتر آئیں گے تو کبھی بھی آپ کے راستے کی رکاوٹ نہ بنتا۔ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ تو امام علی مقام ابن علی شیر خدا نے فرمایا کہ ہاں، یقیناً تمہاری توبہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ میں نے تمہیں معاف کیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت کے دن تم سے راضی ہوں گے۔ حر نے عرض کی، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس نے آپ کا راستہ روک کر آپ کو ان تکالیف سے دوچار کیا۔ آپ مجھے یزیدیوں سے جنگ کرنے کی اجازت دیں تاکہ میں سب سے پہلے شہید ہو کر اپنی اس غلطی کی تلافی کر سکوں۔ امام پاک نے اجازت دے دی۔ لہٰذا حر یزید کے لشکر کی طرف پلٹے، اپنا گھوڑا دوڑایا اور ان کو للکارتے ہوئے ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ اس قدر جواں مردی سے لڑے کہ دیکھنے والوں پر خوف طاری ہو گیا۔ آپ کا گھوڑا زخمی ہو گیا، آپ کے جسم کے ہر حصے سے خون جاری تھا، مگر لڑتے ہوئے آپ کے ہاتھ نہ کانپے نہ رکے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حر علیہ السلام نے 40 یزیدیوں کو تنہا جہنم واصل کیا اور آخر کار میدان جنگ میں لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا اور کربلا کے پہلے شہید بنے۔ جب حضرت حر کی میت کو حضرت امام حسین کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے ان کے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ اے حر، تم دنیا اور آخرت میں بھی حر ہو، جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا۔ تو ناظرین، یوں اس مرد مجاہد نے کربلا میں عشق و وفا کی ایسی داستان رقم کی جس کی مثال اسلام تو کیا بلکہ دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر ہزاروں بے وفاؤں کے درمیان وفا کا پیکر بن کر ابھرے۔ آپ کا نام بھی حضرت امام حسین کے نام کی طرح رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ اللہ پاک شہیدان کربلا کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔